وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اپنے جارحانہ انداز کے باعث مسلسل خبروں میں ہیں۔ کبھی صوبے کا حق نہ دینے پر اسلام آباد پر قبضے کی دھمکی دیتے ہیں تو کبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو للکارتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف اور خیبر پختونخوا کے نئے گورنر کی تقریب حلف برداری میں علی امین گنڈاپور کی عدم شرکت بھی تنازع کا سبب بن چکی ہے، اور صوبے کے دو اہم آئینی عہدیداروں کے درمیان شروع سے ہی ٹکراؤ کی فضا قائم ہے۔ ایک ہی حلقے سے تعلق رکھنے کے باوجود گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ایسی گولہ باری دیکھنے کو ملی ہے جس کی مثال ماضی میں مشکل سے ہی ملتی ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے آج خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں نومنتخب گورنر فیصل کریم کنڈی کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے، جس کا فیصلہ خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ اس اقدام کے رد عمل میں گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں گورنر کی اینیکسی کو بند کرنا غیر آئینی ہے۔ میں گورنر ہاؤس میں کسی وزیر اعلیٰ کی آمد پر پابندی نہیں لگاؤں گا۔ نئے گورنر کی تعیناتی کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں اس نوک جھوک کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ علی امین گنڈاپور کے اسلام آباد پر قبضے کے بیان پر فیصل کریم کنڈی نے رد عمل دیا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے توپوں کا رخ ان کی جانب موڑ دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب کے دوران علی امین گنڈاپور نے گورنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گورنر کی اس وقت صوبے میں کوئی حیثیت ہے نہ کام، اگر سیاسی گفتگو کریں گے تو پھر منہ توڑ جواب ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی کا تیل بھی میرے بجٹ سے آتا ہے۔ اگلے دن وزیر اعلیٰ کی دھمکی کا تابڑ توڑ جواب دیتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے بیان دیا کہ اسلام آباد میں انہیں بھاگنے کے لیے ایکسپریس وے مل گئی تھی، مگر میں انہیں یہاں سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی گورنر سے چپقلش جاری ہے تو دوسری جانب صوبے کے فنڈ سمیت مختلف معاملات پر وفاق سے تنازعات بھی برقرار ہیں، جس پر علی امین گنڈاپور کئی بار وفاق کو للکار چکے ہیں۔ اپنے گورنر کے دفاع اور علی امین گنڈاپور کی شعلہ بیانی پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج قومی اسمبلی میں انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی دفعہ پنجاب کو بزدار کی شکل میں تحفہ دیا گیا تھا، خیبر پختونخوا کا کیا قصور ہے؟ اس سے قبل مارچ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کافی مطمئن نظر آئے تھے، اور میڈیا سے گفتگو میں خود ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات مثبت رہی۔ انہوں نے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم کی جانب سے وزارت اعلیٰ کی مبارکباد کے جواب میں انہوں نے بھی شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی مبارکباد دی تھی، جس کے بعد امید ہو چلی تھی کہ وفاق اور صوبے میں اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے گی۔ تاہم ایسا نہیں ہو سکا، نہ خیبر پختونخوا کے مسائل حل ہو سکے، نہ ہی علی امین گنڈاپور کے لہجے کی تلخی میں کوئی کمی آئی۔ کیا وجوہات ہیں آخر اس تمام معاملے کی؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب امجد عزیز ملک صاحب۔ بہت بہت شکریہ امجد عزیز ملک صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر فرمائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو بالکل کالج کے اسکول کے بچوں کی طرح اور گلی محلے کی زبان استعمال ہو رہی ہے، یہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کا منصب تو نہیں ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ مسعود، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام عوامل کا ذکر کیا، اور خاص طور پہ جو ویڈیوز آپ نے دکھائیں ناظرین کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تمام صورتحال جو ہے وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پہ وجہ کیا تھی۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ، اور جس طرح کے صوبائی حکومت کے جو معاون خصوصی ہیں اطلاعات کے وزیر اعلیٰ کے لیے بیرسٹر محمد علی سیف، انہوں نے بالکل واضح طور پہ اور بڑے جارحانہ انداز میں یہ بات کی کہ دیکھیے، پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی حلقے سے جہاں سے علی امین گنڈاپور ہیں وزیر اعلیٰ نامزد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بقول ان کے کہ اور بہت سے ایسے نام تھے جن پر اعتماد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا گورنر بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے بظاہر گورنر فیصل کریم کنڈی کو اس لیے بنایا کہ وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ٹف ٹائم دیں۔ اگرچہ ٹف ٹائم تو نہیں دیا جا سکا، لیکن جو لفظی گولہ باری تھی وہ اب انتہائی سنجیدگی سے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی مشکلات کا باعث بننا شروع ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خیال میں یہ ان کا موقف ہے کہ فیصل امین کو
فیصل کریم کنڈی کو گورنر جو ہے نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن گورنر بننے کے بعد جو ہی پہلا بیان آیا فیصل کی جانب سے تو آپ نے دیکھا کہ اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور نے بھی بیان دیا، اور اب بیانات اس قدر بڑھ گئے کہ بعد جو ہے وہ گورنر ہاؤس تک چلی گئی، اور گورنر ہاؤس چونکہ خیبر پختونخوا جو ہاؤس ہے اس میں نہیں ہے، اس میں ایک انیکسی ہے جس میں 5 سے 6 کمرے ہیں جو گورنر کو دیے جاتے ہیں۔ اس پر آتا ہوں، یہ بات آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹوئنسی کی جو پرانی مسابقت ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے اور وہ رنگ دکھا رہی ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا خود وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے کہ جب گورنر صاحب کی تقریب حلف برداری تھی تو اس میں وہ شرکت کر لیتے تو شاید کچھ معاملات بہتر ہوتے، تلخیاں دور ہو جاتی کچھ؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 بڑے عہدیدار ہیں حکومتی، ان کو اس قسم کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ جب علی امین گنڈاپور گئے تھے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے کے لیے، اگرچہ ان کی بھی تقریب حلف برداری میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ ان کو فارم 47 کا وزیر اعظم کہتے ہیں، فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، لیکن جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑا پازیٹیو بیان دیا تھا۔ اب اس پازیٹیو بیان کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت تھی، قطعی طور پہ یہ مناسب نہیں ہے کہ جب آپ 2 بڑے عہدیدار اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، پارٹی کے اہم عہدیدار ہیں، آپ آپس میں اختلافات کو بڑھاوا دیتے ہیں تو پھر ورکرز بھی اسی طرف جاتے ہیں، اور پھر اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو دونوں پارٹیوں کے ورکرز انہی باتوں کو لے کر اب آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ کسی بھی طور مناسب نہیں ہے، لیکن جو حلقے کی سیاست تھی وہ دیکھیے وہ تو بہت ضروری ہے کہ اب ہارے ہوئے اگر ایک امیدوار کو آپ گورنر بناتے ہیں تو یقینی طور پہ جو ضد ہوتی ہے، جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں وہ مزید شدت اختیار کرتے ہیں، وہ کم نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا جی جیسی بات ہوگی ویسا جواب ہوگا، جیسا منہ ہوگا ویسا تھپڑ ہوگا، اور اس طرح کا لب و لہجہ رہا، مگر 2 آئینی عہدے ہیں، ایک طرف وزیر اعلیٰ ہیں، ایک طرف گورنر صاحب ہیں، خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، دہشت گردی کی لہر ہے اور دیگر مسائل ہیں، تو اس لڑائی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیسے چلے گی، کیسے پرفارم کرے گی، اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ کیسے آگے بڑھے گی؟ خدا نخواستہ اس کے متاثر ہونے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ مسعود، میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کم از کم ایک بات علی امین گنڈاپور نے بالکل ٹھیک کہی کہ گورنر ایک آئینی عہدہ ہے، گورنر کو سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے۔ یہ علی امین گنڈاپور کا موقف بھی ہے، اور ایک صحافی کی حیثیت سے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ علی امین کب تک بیانات ان کے خلاف دیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ ریہرسل کر لیجئے، اور اب ریہرسل ہوئی کہ وہ انیکسی والا معاملہ کابینہ میں آ گیا۔ میں آپ سے پوچھوں گا اس کی کیا ضرورت پیش آئی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو چلے گورنر سے بات ہے، وفاق سے بھی تو معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، خوشگوار ملاقات ہوئی، لگ رہا تھا اچھے ہوں گے، لیکن پھر بھی تلخیاں برقرار ہیں، بیانات سخت ہیں، فنڈز کا معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اختلافات کا شکار بھی ہوں، آپ اختلافات کی بات بھی کریں اور پھر اس کے بعد اپنے حق لینے کی بات بھی کریں، حق وصول کرنے کی بات بھی کریں۔ آج بھی ابھی آپ نے جو آخری بیان علی امین گنڈاپور کا سنایا ہے وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جاری کیا گیا ہے، اور علی امین گنڈاپور نے اب لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے واضح حکمت عملی اپنا لی ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آج رات تک شیڈول جاری نہ ہوا تو کل وہ پیسکو کے دفتر میں خود جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف مفاہمت کی سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر علی امین گنڈاپور کوئی غلط بیان جاری کرتے ہیں تو تھوڑی سی خاموشی وفاق کی طرف سے ہونی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہونی چاہیے، اور دوسری طرف علی امین گنڈاپور یہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن 2 مطالبات تھے۔ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی تو ایک تو فنڈز کا معاملہ تھا، اور ایک معاملہ تھا کہ چیف سیکرٹری کی تعیناتی، اس کے علاوہ اور آئی جی وغیرہ کی تعیناتی، یہ سب وفاق کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو 2 اہم مطالبات تھے، فنڈز اور چیف سیکرٹری، تو اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے اب تک؟
देखिए, अभी तक कोई पेश रफ्त नहीं हुई है। आज भी हमारी जो मुशीर हैं ख़जाना के वज़ीर आला के लिए मुज़म्मिल असलम, जो कि ख़ुद भी बड़े माहिर इक़्तिसादियात हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि अब खैबर पख्तूनख्वा को ठीक है अपने वसाइल को भी बढ़ाना होगा, लेकिन वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द हमारे फ़ंड्स जारी करें। जब आप खैबर पख्तूनख्वा को चोर कहेंगे, यहाँ के लोगों को आप चोर कहेंगे और बिजली की कीमत बढ़ाते चले जाएंगे, बिजली पैदा करने वाले सूबे के साथ ये सलूक जो है ये भी मुनासिब तो नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अभी तक इसमें कोई ख़ास पेश रफ्त तो नहीं हुई। लिहाजा वफाकी हुकूमत को न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के पनबिजली के जो बकाया जात हैं, उसके अलावा जो डिफरेंट रॉयल्टीज़ हैं वो फौरी तौर पर अदा करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमजद अजीज़ मलिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। इसके साथ लेंगे यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। रिकॉर्ड यहाँ टूट रहे हैं, 75,000 पॉइंट्स की सतह ऊपर कर गई है स्टॉक एक्सचेंज, और 7 साल बाद शेयर्स की मालियत 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई है। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।